السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے حصہ نظم میں سے پہلی جو نظم ہے حمد، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی بک میں حصہ نظم جو ہے اس میں حمد مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمد جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، یعنی حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہوگی اس کو حمد کہیں گے۔ بیٹا آپ نے اس کے شاعر کا نام بھی ضرور یاد کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے اس میں نظم میں سے شاعر کا نام نہیں یاد کرتے تو آپ کا جو سوال ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ پیپرز میں سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں اشعار کی تشریح کا تو اس میں شاعر کا نام جو ہوتا ہے وہ ضرور لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظم جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی بھی کہتے ہیں لیکن مولانا الطاف حسین حالی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے شعر نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا۔ یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ ایک بندہ نافرمان حمد سرا تیرا، یعنی حمد بیان کر رہا ہے، حمد اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ تو آپ کا شعر تھا، شعر نمبر 1۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات بیٹا کہ آپ کے یہ پیپر کا سوال نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو بورڈ کے اکارڈنگ جو آپ کو پیپر آتے ہیں اردو میں، اس کا یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے بالکل اسی طرح جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے سب سے پہلے اوپر مارکر کے ساتھ اپنے مارجن لائن، دونوں مارجن لائن کے درمیان میں لکھنا ہے سوال نمبر 2۔ اسی طرح اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے مارکر سے، اور پھر اس کے بعد لکھنا ہے اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 1 2 جو بھی شیئر کرنا ہے، یعنی آپ کو پیپر میں 8 آئیں گے، 5 حصہ نظم میں سے اور 3 جو ہیں وہ حصہ غزل میں سے۔ تو جو حصہ نظم میں سے آئیں گے 5 میں سے جو بھی آپ نے کرنا ہے، 1 کرنا ہے، 2 کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ وہ نمبرنگ دینی ہے، اپنے سے نمبرنگ نہیں دینی، جو آپ کے پیپر کی نمبرنگ ہوگی وہ دینی ہے آپ نے یہاں پر، وہ دے دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا حوالہ شعر۔ حوالہ شعر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو شعر ہے کس نظم سے ہے اور اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے، اور جیسے اس سے لکھا ہے حوالہ شعر کے بعد شاعر کا نام اور نظم کا عنوان یا پھر نظم کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ تھا وہ طریقہ جس طریقے سے آپ نے پیپر میں سوال حل کرنا ہے، یہ سوال نمبر 2، اور جس طریقے سے آپ نے اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ جب آپ نے یہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر مفہوم لکھنا ہے، اور پھر مفہوم کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ بیٹا آپ کا جو مفہوم تک کا نمبر ہے نا وہ 1 نمبر ہے ایک شعر کا، اور جو تشریح پھر آپ لکھتے ہیں وہ 1 نمبر ہے، یعنی حوالہ شعر اور مفہوم تک کا 1 نمبر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جو تشریح لکھیں گے اس کا 1 نمبر ہوگا، تو ایک شعر کا جو نمبر ہوگا وہ 2 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں ایسے ہی مارکر کے ساتھ اسی پریزنٹیشنز کے ساتھ اچھے طریقے سے لکھنی ہے۔ اور ایک جو اور بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تشریح کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی، یعنی تشریح کرتے ہوئے آپ نے ایک اور حوالہ دینا ہوتا ہے۔ وہ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو پھر وہ کوئی قول ہوتا ہے کسی کا بھی، حدیث ہو سکتی ہے، قرآن کا فرمان ہو سکتا ہے، یا پھر اس سے مطابق، یعنی کہ جیسے جو ہم جس شعر کی تشریح کر رہے ہیں اس سے ملتا جلتا کوئی شعر ہو سکتا ہے کسی اور شاعر کا بھی یا پھر اسی شاعر کا بھی، تو یہ حوالہ یعنی کہ ریفرنس کا شعر کہلاتا ہے اسے، یہ بھی آپ نے ضرور دینا ہوتا ہے، یہ بھی تشریح کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو تشریح کرنے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس شعر میں جو مشکل لفظ ہے اس کے آپ کے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ جب تک آپ اس کے معنی نہیں آئیں گے بیٹا تب تک آپ تشریح نہیں کر سکتے۔ تو اس شعر میں جو مشکل لفظ ہیں اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جو ہے قبضہ، یعنی قبضہ ہونا، قدرت ہونا یعنی کسی پر طاقت رکھنا، سوا بڑھ کر یا زیادہ یعنی کہ ہمیں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، بندہ نافرمان یعنی نافرمان بندہ، ایسا بندہ جو اللہ کے حکم مانتا بھی ہے اور نہیں بھی مانتا، جو نہ ماننے والا حکم ہے، جیسے کہ ہم گناہ گار بندے جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہم اللہ کے پورے احکام صحیح طریقے سے نہیں عمل کرتے۔
حمد سرا، حمد ہوتا ہے تعریف، حمد سرا تعریف بیان کرنے والا، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنے والا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے حوالہ لکھنے کے بعد مفہوم جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے. تو مفہوم کی طرف آتے ہیں. اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی تیری حمد کر رہا ہے. تو یہ دلوں پر تیرے قبضے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس مفہوم میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اور یہ اللہ کا قبضہ ہے ہمارے دلوں پر. تو آگے دیکھیں، میں نے 2 پوائنٹس یہاں پہ عکس کیے ہیں کہ اس شعر میں 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر تشریح کرنی ہے. تشریح کرنے کے لیے سب سے ضروری بات بیٹا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس شعر کو سمجھیں اور اس میں سے پوائنٹ نکالیں کہ تشریح طلب شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر، اور اس پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو پکڑ کے تشریح کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دلوں پر کیسے اللہ کا قبضہ ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہماری دعائیں قبول کرنے والا، ہم اس دنیا میں اگر ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے ہمارے دلوں پر. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اسی کے احکام پر ہیں، اور ہم یہ دل و جان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں احتیاط اور ذمہ داری برتتا ہے، اس کا اللہ کی حمد و ثنا کرنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی ایسا کر رہا ہے. اس کے ایمان اور عمل کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد سرا کرے، یعنی حمد بیان کرے. لیکن وہ شخص جو اس کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، جو منمانی کا قائل ہے، جس کے لیے اس کی خواہشات اور اس کی مرضی ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے، اگر وہ شخص بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کا قبضہ ہے. تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہے ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا قبضہ ہے ہمارے دلوں پر کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ دیکھیے گا، بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص بھی جو اپنی منمانی کرتا ہے وہ بھی حمد بیان کر رہا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان کا تعین کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ میں یا ہم سب تمام احکامات پر عمل نہیں کر رہے، ہم اس کی اطاعت پر پورے نہیں اتر رہے. تو اس طریقے سے شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ایک نافرمان بندہ ہوں، یعنی کہ میں تو ان کی پورے باتوں پہ عمل ہی نہیں کر رہا، تو میں تو نافرمان ہو گیا نا. لیکن پھر بھی میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، میں تیری قدرت کی دلیل دے رہا ہوں کہ یہ تمام جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے، اللہ کی قدرت میں ہی ہے، اسی کے قبضے میں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ارادہ ہے وہ میرے تابع ہے، لیکن میرا جو دل ہے، میری جو روح ہے، وہ تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. یعنی کہ میں بے شک میرا دل میرے اپنے بس میں ہے، لیکن جو میرے اندر کی روح ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ جاہل ہو، بے شک وہ ظالم ہو، لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ، جو انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں سارا کچھ ہے، سارا کچھ اللہ کے قبضے میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ریفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ اپنے شعر میں لکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا قبضہ ہر جگہ ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے. ایک شعر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی شعر آپ حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو و بندہ نواز میں. علامہ اقبال کا شعر ہے.
تو یہاں پہ شاعر اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے کہیں کوئی جگہ نہیں ملی، اگر جہاں بھی میں چلا ہوں تو مجھے صرف تیرے ہی خانہ خراب میں، یعنی کہ تیرے ہی آگے میں جھک کر سکون مجھے ملتا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور تو ہی قادر مطلق بھی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اسی کا ہمارے دلوں پہ قبضہ ہے اور ہم نافرمان ہونے کے باوجود بھی اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اس ساری نظم کی تشریح کی مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔